یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی. احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے. اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے. دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو. جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے. تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا. دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں. آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. Reading Surah Kahf is not a fard, but there's the hadith of the Prophet ﷺ that if you read Surah Kahf during Jummah, there will be a light for you from one Jummah to the other Jummah. There's another hadith which says that you should read the first 10 verses of Surah Kahf and the last 10 verses of Surah Kahf. That will protect you from the fitna of Dajjal. So all these are recommended sunnah, they're highly recommended, but it's not fard. Hope that answers the question. دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے. تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے. کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے اس کو کہ یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور پڑھیے سورت اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی. تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے. پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے. اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. In a narration, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam speaks of how Surah Al-Kahf, the one who reads it on a Friday, would find his entire week enlightened up to the next Friday. So that is a narration. Another narration that is reported in Ad-Darimi
Sunan al-Darimi, where the Prophet ﷺ has said that the one who reads Surah Al-Kahf, and here reading does not just mean to recite it, to read it, to understand it, to know what it's all about, to believe in it, to have firm conviction, and so on, will be protected from the trials of the Dajjal. Ahmed says, does reciting the first 10 ayahs of Surah Al-Kahf suffice for Friday? We have two issues. The first issue is reciting the Surah Al-Kahf, chapter 18 as a whole during Friday, which the majority of scholars say that this is authentic. Shaykh Al-Albani has authenticated the hadith, while some scholars said that all the hadiths that talk about reciting Surah Al-Kahf during a Friday are not authentic. But we tend to stick with the majority, especially with something that the majority of Muslims, of scholars, since long time ago, always recommended reciting this surah on a Friday. The second issue is reciting 10 ayahs in the beginning or from the end. And from the beginning is most likely, and memorizing them. Doing so from Surah Al-Kahf, the first 10 ayahs, there is a hadith that it protects an individual who memorizes them from the trial of the Antichrist. So if you memorize them, inshallah, you will not be afflicted by the trial of the Antichrist, and you will not witness him. And it is a serious issue. There is no prophet of Allah who has not warned his people from the trial of the Antichrist. It's the biggest trial humanity will ever witness. And a lot of believers would flip and change into disbelievers, because they would see things that their minds could not tolerate and comprehend. And they would think that this is God himself. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Therefore, this is the difference between memorizing 10 verses of Surah Al-Kahf and reciting the whole surah, and Allah Azza wa Jal knows best.